بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 97 پڑھیں گے کتاب الطہارۃ باب الوضوء من لحوم الابل اور باب الوضوء من مس اللحم النی وغسلہ۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم ایک تو یہ پڑھیں گے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو لازم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور دوسرا کچے گوشت کو چھونے سے یا اس کو دھونے سے وضو لازم آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس باب کے دو مختلف تراجم عطف کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، معمول کے مطابق انہی موضوعات سے متعلق بات ہوگی۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے، ہم نے باب الوضوء من مس الذکر گزشتہ سبق میں پڑھا تھا۔ آج ہم شروع کریں گے باب الوضوء من لحوم الابل۔ وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے متعلق، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وضو کر لیا کرو جب اونٹ کا گوشت استعمال کرو۔ اور آپ سے بھیڑ بکری کا جو گوشت ہے اس کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد وضو، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد وضو نہ کیا کرو۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ جو اونٹوں کے باڑے ہیں اس میں نماز پڑھنے کے حوالے سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ شیاطین سے ہیں یا شیاطین کا گڑھ ہیں۔ اور آپ سے پوچھا گیا بکریوں کے باڑے کے حوالے سے کہ وہاں نماز پڑھنا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پڑھ لیا کرو، اس میں برکت ہے۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، روات حدیث کا تعارف بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اکثر کا تعارف پہلے گزر چکا۔ یہاں مذاہب ائمہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ جمہور اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس قول کے قائلین میں خلفائے اربعہ ہیں، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، عبداللہ بن عباس، ابو دردہ، ابو طلحہ، عامر بن ربیعہ اور ابو امامہ، اور جمہور تابعین شامل ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے۔ جن حدیث میں وضو ٹوٹنے کا بیان ہے وہ حضرات یا تو اس کی تعویل کرتے ہیں یا اس کو نسخ قرار دیتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ آگے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ جبکہ امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے، یحییٰ بن یحییٰ اور ابو بکر بن المنذر اور ابن خزیمہ رحمہم اللہ تعالی یہ حضرات ہی کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ابو بکر بہقی رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے اور اسے مطلقاً محدثین کا مذہب قرار دیا ہے، اور صحابہ کی جماعت سے اس کا نقل ہونا ذکر کیا ہے۔ خود امام نووی رحمہ اللہ کا بھی میلان اسی طرف ہے، فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْمَذْهَبُ أَقْوَى دَلِيلًا وَإِنْ كَانَ الْجَمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ، کہ وضو ٹوٹنے والا جو مسلک ہے یہ دلیل کے اعتبار سے قوی ہے، اگرچہ جمہور کا عمل اور قول اس کے خلاف ہے۔ جو جمہور ہیں ان کے استدلال کے حوالے سے تو آگے بات کریں گے، لیکن یہ جو امام احمد بن حنبل اور دیگر حضرات کا مسلک ہے تو ان کے مسلک کی دلیل وہ حدیث الباب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توضؤوا منها۔ جبکہ جمہور جو استدلال کرتے ہیں وہ ایک تو کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، ابو داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور سنن اربعہ میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل، یعنی دونوں میں سے جو آخری عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے آگ سے آگ جس چیز کو چھو جائے یا جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس پہ پکی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو ترک کیا تھا، یعنی وضو نہیں فرمایا تھا۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ وہ اس حدیث کے بعد لکھتے ہیں وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيث نَاسِخ لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أي حدیث الوضوء مما مست النار، کہ یہ جو حدیث ہے یہ ناسخ ہے پہلی حدیث کے لیے کہ جو جس چیز کو آگ چھو لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ نہ ٹوٹنے والا جو روایت ہے یہ ناسخ ہو جائے گی، اور جو دوسری ہے ٹوٹنے والے جو احادیث ہیں وہ منسوخ ہو جائیں گی۔ جب اونٹ کا گوشت بھی ان چیزوں میں داخل ہے جنہیں آگ نے چھوا ہو، یعنی آگ پر پکی ہوں، تو اور وہ اسی عموم کا ایک فرد ہے
جب اس عموم کے تمام افراد سے وجوب وضو منسوخ ہو گیا تو لازماً اس خاص فرد یعنی اونٹ کے گوشت سے بھی وجوب وضو منسوخ قرار پائے گا۔ اس حدیث سے یعنی جو استدلال کیا گیا وہ اس نوع یا اس تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطلقاً وضو ترک فرما دیا تھا جو آگ پہ پکی ہوئی چیزیں کھانے سے یا جن چیزوں کو آگ نے چھوا ہو ان کو کھانے سے، تو اونٹ کا گوشت بھی عموماً پکا کے کھایا جاتا ہے، تو وہ بھی اس عام کے اندر داخل رہے گا۔ یہ جو جمہور کا استدلال ہے اس پہ پھر مختلف قسم کے اشکالات ہیں۔ ایک امام نووی کی طرف سے ہے، اسی طرح شوکانی رحمہ اللہ کا بھی ایک اشکال موجود ہے، اور آگے آپ ابن قیم رحمہ اللہ کے اشکال بھی پڑھنے والے ہیں، ایک کے بعد دیگرے ان سب کو دیکھ لیتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث عام ہے اور اونٹ کے گوشت سے وضو والی حدیث خاص ہے، لہٰذا خاص کو عام پر مقدم کیا جائے گا۔ یعنی کان آخر الامرین والی جو حدیث ہے وہ عام ہے، اور جس میں توضؤ منہا کے الفاظ ہیں اونٹ کا گوشت کھانے والی حدیث وہ خاص ہے، تو خاص اپنے عمل پہ رہے گی اور عام اپنے عمل پہ رہے گا، اور خاص کو عام پر مقدم کریں گے، اس میں شمار نہیں کریں گے۔ تو اس کا جواب جمہور کی طرف سے یہ ہے کہ استدلال درست نہیں، اس لیے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اونٹ کے گوشت والی حدیث ایسی خاص ہے جو عام سے جدا اور مستقل ہو، بلکہ اسی عام کے افراد میں سے ایک فرد ہے جس کا حکم منسوخ ہو گیا، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عموماً حکم ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پہ پکی ہوئی چیزوں سے وضو نہیں فرمایا، ترک کر دیا تھا، تو یہ بھی اسی کے ایک فرد کی حیثیت سے اس کے حکم میں داخل ہو جائے گا۔ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ اونٹ کے گوشت والی روایت خاص ہے، تو ہمارے نزدیک عام اور خاص دونوں قطعی الدلالہ ہونے کی حیثیت سے مساوی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بلا دلیل دوسرے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، لہذا اس صورت میں بھی عام یعنی حدیث جابر خاص کو منسوخ کر دے گا کہ آپ پھر بھی اس خاص کو اس پہ ترجیح نہیں دے سکتے کہ اس کو آپ بطور استثناء کے نکال لیں گے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اس پہ جو اعتراض کیا وہ دیکھیے کہ اونٹ کے گوشت سے وضو کا حکم خاص امت کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگ سے پکی ہوئی چیز کے بعد وضو ترک کرنا اس حکم کا ناسخ نہیں بن سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل امت کے لیے وارد قول کے معارض یا ناسخ نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصول شرع یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر اصلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت دونوں کے لیے عام ہوتے ہیں جب تک کسی خاص تخصیص کی دلیل موجود نہ ہو۔ یہاں کوئی دلیل اختصاص موجود ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص حکم ہے کہ آپ نے جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس سے وضو ترک فرما دیا تھا۔ اور اسی طرح جمہور صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے نزدیک مما مست النار سے وضو کا حکم منسوخ ہے، اور یہی ناسخ ہے سابقہ امر وضو کا۔ یعنی ایک تو یہ کہ یہ کہنا کہ یہ خصوصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ درست نہیں، چونکہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ الٹا اس پہ دلیل موجود ہے کہ یہ خصوصیت نہیں ہے، اور وہ صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے استدلال اور جو اقوال ہیں اس کی بنیاد پر۔ یہاں ایک قوی اشکال ابن قیم رحمہ اللہ کا موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ترک الوضو مما مست النار والی حدیث کو ناسخ اور وضو من لحوم الابل والی حدیث کو منسوخ قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ امام احمد کا موقف تو یہ ہے کہ لحم الابل کے کھانے کے بعد وضو واجب ہے، چاہے وہ آگ پر پکا ہو یا نہ پکا ہو، کچا ہو یا پکا ہوا ہو آگ پر، اس کی کوئی تخصیص ان کے ہاں نہیں ہے۔ مطلقاً لحم الابل اونٹ کا گوشت کھانے سے ان کے ہاں وضو واجب ہو جاتا ہے، جبکہ جس حدیث کو ناسخ بنایا جا رہا ہے اس میں مما مست النار آگ پر پکی ہوئی چیز ہے۔ تو اس کا جواب سہارنپوری رحمہ اللہ نے دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اگر آپ یہ تقسیم نہیں کرتے کہ لحم الابل کے کھانے کے بعد وضو ہر حال میں واجب ہے، چاہے وہ پکا ہو یا کچا ہو، تو پھر اس سے تو یہ بھی لازم آتا ہے کہ آپ اس حدیث میں کھانے کی قید بھی نہ مانیں، چونکہ حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا، وہ جو الفاظ نقل کیے گئے وہ یہ ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوضوء من لحوم الابل، یہاں یہ نہیں ہے کہ عن الوضوء من اکل لحوم الابل، یعنی مطلقاً بات ہے کہ اونٹوں کے گوشت سے وضو کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کھانا نہ کھانے کا تذکرہ تو الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ تو اگر آپ مما مست النار اور جس کو آگ نے نہ چھوا ہو اس کی تخصیص کے قائل نہیں ہیں، تو پھر آپ کو چھونے اور کھانے کی تخصیص کا بھی قائل نہیں ہونا چاہیے، تفریق کا قائل نہیں ہونا چاہیے، پھر محض مس سے بھی وضو کے وجوب کا قائل ہونا چاہیے۔
یہ تو ساری بحث تھی نسخ کے اعتبار سے کہ جمہور کے ہاں یہ منسوخ ہے، اور دوسرا ہم نے کہا تھا کہ جمہور کے ہاں اس کی تعویل کی جاتی ہے۔ تعویل یہ ہے کہ وضو سے مراد وضو لغوی ہے، ہاتھوں اور منہ کا دھونا کلی کرنا یہ اس سے مراد ہے، کیونکہ اونٹ کے گوشت میں بدبو اور چربی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے وضو لغوی کا کہا گیا، یا استحبابی درجے پہ وضو کرنے کا کہا گیا، مستحب ہے وضو کرنا۔ اب اس کی تائیدات دیکھیے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب سرید اور گوشت پیش کیا گیا تو انہوں نے کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھوئے اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک بدبودار لفظ سے وضو کرنا اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں لذیذ لقمے سے وضو کروں۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ نے روٹی اور گوشت کھایا، ہاتھ دھوئے، چہرے پر مسح کیا اور بغیر وضو کے نماز ادا کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جب سرید اور گوشت پیش کیا گیا تو انہوں نے ہاتھوں کے سرے دھو کر نماز ادا کی اور وضو نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک بھی جو وضو تھا اس سے مراد ہاتھوں کا دھونا، کلی کرنا، منہ کا دھونا، یہ اس سے مراد تھا۔ اسی طرح طحاوی رحمہ اللہ نے جو نظر طحاوی جس کو کہا جاتا ہے وہ جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ اور جو بھیڑ بکری ہے یہ برابر ہیں اپنے فائدے کے اعتبار سے، کہ ان کا بیچنا وہ بھی دونوں کا حلال ہے، دونوں کا دودھ پینا بھی حلال ہے، دونوں کے گوشت بھی حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، تو ان کے دیگر احکام میں فرق نہیں ہے، تو ان کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے اعتبار سے بھی پھر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے یہ دیگر فرق نہیں ہے، دونوں کا دودھ حلال، دونوں کی بیع حلال ہے، دونوں کے گوشت حلال ہیں، تو پھر دونوں کے بعد وضو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ الفاظ تھے حدیث کے اندر، ان کی وضاحت بھی دیکھیے۔ مبارک الابل جو لفظ گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لینا، تو اس کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو مبارک جو ہے یہ مبرک کی جمع ہے، اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اونٹ بیٹھتے ہیں، جیسے بکریوں کے لیے ربوس جگہ بیٹھنے کی ہے، انسان کے لیے سجا ہے لیٹنے کی، اور پرندوں کے لیے جسوم زمین پر بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اونٹوں کی جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے یا جو ان کا باڑا وغیرہ ہوتا ہے اس کو مبرک مبارک کہا جاتا ہے۔ فإنها من الشیطان، آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ لا تصلوا فی مبارک الابل فإنها من الشیاطین۔ تو لغت میں شیطان کا مطلب ہر سرکش اور نافرمان، خواہ وہ جن ہو، انسان ہو یا جانور ہو، کہا جاتا ہے۔ اونٹوں کی طبیعت میں شدت اور سرکشی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اونٹ اچانک بلک سکتے ہیں، نمازی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے خشوع خضوع جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا، اس لیے آپ نے منع فرمایا۔ اسی طرح فإنها من الشیاطین، یہ جو ضمیر ہے اس ضمیر کو مبارک کی طرف بھی لٹایا جا سکتا ہے، یعنی اونٹوں کی طرف بھی لٹایا جا سکتا ہے تو مبارک کی طرف بھی لٹایا جا سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جگہ شیاطین کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ وہ گندگی اور ناپاک جگہوں میں رہتے ہیں۔ اس میں اعتراض ہو جاتا ہے کہ پھر بکریوں کے مرابض بھی تو گوبر اور گندگی کی جگہ، مینگنی وغیرہ تو وہاں پہ بھی ہوتی ہیں، پیشاب بھی ہوتا ہے تو وہ بھی گندگی کی جگہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب شریعت نے ان کو برکت والی جگہ قرار دیا ہے، جہاں برکت ہو وہاں شیاطین نہیں آتے۔ ہاں ٹھیک ہے گندگی یا ناپاکی تو ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کو شیطانی جگہ نہیں کہہ سکتے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھی بکریاں چرانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگر وہ شیاطین ہوتی یا ان کے ساتھ ہوتے تو پھر کم از کم انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو یہ حکم نہ ہوتا۔ جہاں تک حکم کی بات ہے کہ اونٹوں کے معاطن مبارک میں نماز پڑھنا یا بکریوں کے، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ امام احمد کے نزدیک وہاں نماز بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یعنی جو مبارک الابل ہے دوبارہ پڑھنا لازم ہے، جبکہ امام مالک، ابن حزم بھی اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ البتہ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ نماز وہاں اگر پڑھی جائے تو اس میں جگہ کو دیکھا جائے گا، اگر وہاں نجاست موجود ہے تو نماز حرام ہے، نماز ہوئی نہیں ہے، اور اگر نجاست نہ ہو تو پھر مکروہ ہے۔ لیکن اس پہ پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر نجاست پہ ہی سارے حکم کا مدار ہے تو پھر بکریوں اور اونٹوں دونوں کے فضلات جو ہیں وہ ناپاک ہی ہیں، پھر یہ فرق نہ ہوتا۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اصل علت تو اونٹوں کی طبیعت اور ماحول ہے، نہ کہ صرف نجاست، کہ نمازی کو وہاں پہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے صاحب شریعت نے منع کیا ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں اس کی جو حکمت ذکر کی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے، وہ آپ کے سامنے موجود ہے، میں خلاصہ اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کو واجب قرار دیا ہے، ان کے ہاں اس کا جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تورات کے اندر حرام قرار دیا تھا، اور انبیاء بنی اسرائیل میں جو کثیر تعداد یا جمہور انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس کی حرمت پر متفق ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو حلال قرار دیا تو
اس کے ساتھ وضو کا بھی حکم آ گیا۔ تو وضو ایک تو اس لیے ہے کہ شکر لما انعم اللہ علینا من اباحتها بعد تحریمها علی من قبلنا، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلوں پر اس کو حرام قرار دیا تھا، ہمارے لیے حلال کیا، تو ہم بطور شکر کے وضو کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے یا حکمت یہ ہے کہ جب پہلی امتوں پہ حرام ہے تو پھر آدمی کے دل میں ایک خلجان پیدا ہوتا ہے حلال حرام کے حوالے سے کہ حرام ہی نہ ہو، تو یہ پھر اس کے لیے علاج کے طور پہ کہا گیا کہ وضو کر لیا کرو، تو یہ جو خلجان ہے یہ دور ہو جائے گا اور جو نفوس ہیں وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ اور خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ وعندی انہ کان فی اول الاسلام ثم نسخ، کہ میرے نزدیک یہ ابتدائی اسلام کا حکم تھا، پھر اس کے بعد یہ وضو کا جو حکم تھا یہ منسوخ ہو گیا تھا۔ فقہ الحدیث ہے، اس سے مختلف جو فوائد حاصل ہوتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ اس حدیث میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو جو طلب کیا گیا ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اگرچہ فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ کس درجے کا وضو ہے یا کون سا وضو ہے۔ اور بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اونٹوں کے مبرک بیٹھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، بکریوں کے مرابض میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ گائے، بھینس، اونٹ اور بکری کے گوبر کو بطور ایندھن استعمال کر کے کھانا پکانا جائز ہے۔ اور اگر کسی کو دین کے کسی معاملے میں جہالت یا شک ہو تو اسے علماء سے سوال کر لینا چاہیے، جیسے برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے گئے، اور عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنے جواب کی وضاحت کرے اور دلیل بیان کرے۔ نماز کیوں منع ہے؟ آپ نے فرمایا فإنها من الشیاطین، اور جب بکریوں کے حوالے سے بات آئی تو آپ نے فرمایا فإنها برکہ، تو آپ نے اس کی وضاحت بھی ساتھ فرمائی ہے۔ اور اسی طرح انسان کو ان جگہوں اور حالات سے دور رہنا چاہیے جہاں نقصان یا خلل کا اندیشہ ہو، تاکہ خشوع اور سکون کے ساتھ نماز ادا ہو سکے۔ اس کے بعد اگلا باب اور اس کی حدیث ہے، چونکہ دورانیہ بڑھ گیا ہے تو ہم اس کو اگلے سبق میں محمول کرتے ہیں، اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔